السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم یروشلم کے بارے میں کل سے اردن میں منعقد ہونے والے عرب لیگ اور اسلامی ممالک کے گروپ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ پاکستان میں بیٹری انرجی سٹوریج سسٹمز کی مقامی سطح پر تیاری کے فروغ کے لیے جلد ایک پالیسی کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے عالمی بینک کی تکنیکی معاونت سے گیس کے شعبے کی ڈی ریگولیشن کے لیے ایک طریقہ کار تیار کیا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ پاکستان بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے امام مسجد کے لیے اعزازیہ پروگرام کے تحت 9 ارب روپے تقسیم کیے گئے ہیں۔ سندھ حکومت نے صوبے کے اسکولوں میں چہرے کی شناخت کے ذریعے حاضری لگوانے، نگرانی اور کارکردگی جانچنے کا نظام شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کا چہلم آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کی مذمت کے لیے یوم استحصال کشمیر کل منایا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں سے یوم استحصال کشمیر کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ آج اسلام آباد نے تیسرے بین الاقوامی ہاکی میچ میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو 4-3 سے ہرا دیا۔ معروف گلوکار اخلاق احمد کی 27ویں برسی آج منائی گئی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار یروشلم کے موضوع پر وزارت اجلاس میں شرکت کے لیے آج رات اردن کے دارالحکومت عمان روانہ ہوں گے۔ وہ یہ دورہ اردن کے اپنے ہم منصب ایمن الصفادی کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ اجلاس میں پاکستان سمیت عرب لیگ اور اسلامی ممالک کے گروپ کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے، جس کا مقصد مقبوضہ یروشلم میں تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال پر ایک متفقہ موقف اپنانا ہے۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے وزیر خارجہ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم ابن الحسین سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار اجلاس میں شریک وزیر خارجہ سے دو طرفہ ملاقاتوں میں فلسطین اور علاقائی پیش رفت سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ کراچی اور گوادر بندرگاہوں کے ذریعے تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس دلچسپی کا اظہار ایران کے وزیر صنعت، کان کنی و تجارت محمد عطابک نے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کے ہمراہ اسلام آباد میں پاکستان ایران مشترکہ تجارتی کمیٹی کے 10ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران بالخصوص برادر ملک پاکستان کے ساتھ جامع تعاون کے فروغ کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ ایرانی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے پر مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ مذاکرات جلد کامیابی سے مکمل ہو جائیں گے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا کہ مشترکہ سرحدی منڈیوں کو فعال بنانا مقامی آبادی کے روزگار اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے نہایت اہم ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسے لاہے عمل کو حتمی شکل دینے کی جانے کی ضرورت ہے جو پاکستان اور ایران کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ ایران کے صنعت، کان کنی اور تجارت کے وزیر سید محمد عطابک کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے ایک تجارتی وفد نے آج اسلام آباد میں وفاق ایوان صنعت و تجارت پاکستان کے سیکریٹریٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر نے کہا کہ پاکستان نے مشکل وقت میں تجارتی راہداری کی سہولت فراہم کر کے ایرانی تجارت کو جاری رکھنے میں نمایاں تعاون کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات مشترکہ تاریخ، مذہب اور سماجی تعاون پر مبنی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے تاجروں نے انتہائی قابل قدر تجاویز پیش کی ہیں جس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران پاکستان نے جو مضبوط موقف اختیار کیا وہ ایرانی قوم کے لیے تقویت کا باعث بنا۔ محمد عطابک نے کہا کہ دونوں ممالک اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے اور ہر سطح پر باہمی تعاون کو مزید مستحکم کریں گے۔
وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ پاکستان میں بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹمز کی مقامی سطح پر تیاری کے فروغ کے لیے جلد ایک پالیسی کو حتمی شکل دی جائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سولر اسٹوریج فلیکسیبلٹی کانفرنس 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزارت صنعت و پیداوار کی جانب سے تیار کی جانے والی اس پالیسی کے تحت بیٹری سسٹمز کی مقامی پیداوار کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کا مقصد صرف درآمد شدہ نظام نصب کرنا نہیں بلکہ بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹمز کے ڈیزائن اور تکمیل میں مقامی مہارت پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیوں کو مقامی سطح پر بیٹری سسٹمز کی سروسنگ، مرمت اور تیاری کی صلاحیت کی حامل ہنرمند افرادی قوت تیار کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ سردار اویس لغاری نے کہا کہ پاکستان کا الیکٹریسٹی مکس اپنی پیداوار کا تقریباً 55% پہلے ہی صاف توانائی کے ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 2035 تک صاف توانائی کا حصہ 90% تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے عالمی بینک کی تکنیکی معاونت سے گیس کے شعبے کی ڈی ریگولیشن کے لیے ایک طریقہ کار تیار کیا ہے۔ یہ طریقہ کار وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے زیر صدارت گیس کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق ایک اجلاس میں تیار کیا گیا، جس میں عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر نے بھی شرکت کی۔ سوئی کمپنیوں کی تنظیم نو اور انہیں مختلف کاروباری شعبوں میں تقسیم کرنا اس اصلاحاتی منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت ان کمپنیوں کے ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن اور توانائی کے کاروبار کو الگ کرنے کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت سبسڈی کے نظام کی تشکیل نو کی جائے گی تاکہ مستحق صارفین ہی ٹارگیٹڈ ریلیف حاصل کر سکیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے علی پرویز ملک نے کہا کہ گیس کے شعبے میں اصلاحات سے توانائی کے تحفظ اور قیمتوں میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سوئی کمپنیوں کو مالیاتی استحکام یقینی بنایا جا سکے گا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وفاقی وزیر احسن اقبال اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کے درمیان آج ایک ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت پی ٹی وی کی تنظیم نو اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کے مجوزہ منصوبے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات نے پی ٹی وی کی تنظیم نو کے منصوبے پر کامیابی سے عمل درآمد کے لیے وزارت منصوبہ بندی کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں کی براہ راست کوریج کے لیے گلگت بلتستان میں مقامی نشریاتی سہولتوں کا قیام ناگزیر ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے زور دیا کہ پی ٹی وی کے ماسٹر کنٹرول رومز کو جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ پی ٹی وی ایک قومی اثاثہ ہے اور انہوں نے یقین دلایا کہ اسے جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی پاکستان کی قومی شناخت اور اتحاد کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان ملک بھر میں بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تمام مذاہب کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے قومی، صوبائی اور ضلعی سطح پر بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹیوں کو دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا عبدالخبیر آزاد نے اس بات پر زور دیا کہ انتہا پسندی اور نفرت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان افہام و تفہیم پیدا کرنا علماء کرام اور مذہبی رہنماؤں کی مذہبی اور قومی ذمہ داری ہے۔ آج ملک بھر میں پولیس کے بہادر جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے، جنہوں نے قوم کی خاطر فرائض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس نے ہرول دستے کا کردار ادا کیا اور انتہائی بہادری اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ پولیس کے جوانوں نے قوم کے محفوظ مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پولیس کی شہداء کی قربانیاں آنے والی نسلوں کے لیے مسلسل مشعل راہ رہیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں ملک بھر میں پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ کے اجرا کے لیے یکساں نظام کی اصولی منظوری دی گئی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اب پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ نیشنل پولیس بیورو کے ذریعے جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا پہلے سے موجود پیچیدہ طریقہ کار اب آسان، تیز رفتار اور مکمل طور پر آن لائن بنا دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے بین الاقوامی ڈرائیونگ پرمٹ جاری کرنے کے لیے بھی یکساں نظام قائم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور بین الاقوامی ڈرائیونگ پرمٹ کے معیاری نظام سے بیرون ملک سفر کرنے والے شہریوں کو زیادہ آسانی ہوگی۔
محسن نقوی نے کہا کہ نیشنل پولیس بیورو کو ایک فعال اور متحرک ادارہ بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پولیس کے شہداء قوم کا فخر ہیں اور ملک میں امن قائم رکھنے اور جرائم کے خاتمے کے لیے ان کی عظیم قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اسلام آباد میں موٹر وے پولیس ہیڈ کوارٹرز میں یوم شہداء پولیس کے سلسلے میں ایک تقریب ہوئی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے 4 اگست کو قوم کی تاریخ کا ایک اہم دن قرار دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موٹر وے پولیس کے 59 شہداء سمیت تمام شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گشت کرنے والے افسران کی حفاظت بہتر بنانے کے لیے ٹول پلازوں کے قریب جدید پولیس اسٹیشن، پارکنگ کی سہولیات اور ایمبولینس سروسز قائم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری موٹر وے پولیس پورے خطے کے لیے ایک مثال ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موٹر ویز کی تاریخی توسیع کا عمل جاری ہے جو گلگت بلتستان سے لے کر سندھ، بلوچستان اور پنجاب تک پھیلا ہوا ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ مری ایکسپریس وے کے مظفر آباد تک توسیع سے آزاد کشمیر کے عوام کو عالمی معیار کی ٹرانسپورٹ سہولیات میسر آئیں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بلوچستان میں موٹر وے منصوبوں سے ایران کے ساتھ سرحدی تجارت مضبوط اور علاقائی رابطے بہتر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ گرو نانک ایکسپریس وے پر کام جاری ہے جس کے ذریعے کرتارپور ننکانہ استحق کے ساتھ منسلک ہوگا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ NA-25 ہائی وے اگلے سال تک مکمل ہو جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں بھی یوم شہداء پولیس کے حوالے سے مختلف تقریبات منعقد کی گئیں۔ ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی پولیس کے شہداء کی یاد میں یوم شہداء پولیس انتہائی عقیدت و احترام اور یکجہتی کے ساتھ منایا گیا۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صوبے بھر میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جبکہ شہید پولیس اہلکاروں اور افسران کی قبروں پر حاضری بھی دی گئی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے شہداء کی قبروں پر سلامی پیش کر کے خراج عقیدت پیش کی۔ دریاسنا انسپکٹر جنرل خیبر پختونخوا پولیس ذوالفقار حمید نے آج یوم شہداء پولیس کے موقع پر کمانڈنٹ فرنٹیئر کانسٹیبلری صفت غیور شہید کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ خیبر پختونخوا پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو گارڈ آف آنر پیش کی۔ کمانڈنٹ فیڈرل کانسٹیبلری ریاض نذیر گاڑا، کمانڈر 102 بریگیڈ CCPO پشاور ڈاکٹر میاں سعید سمیت دیگر اعلیٰ پولیس افسران، پولیس کے جوان، شہید کے اہل خانہ اور معززین شہر کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل خیبر پختونخوا پولیس نے کہا کہ یوم شہداء پولیس ہمیں اپنے ان بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے عوام کے جان و مال کے تحفظ، امن کے قیام اور وطن کے دفاع کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے شہداء نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دہشت گردی، جرائم اور ہر خطرے کا مردانہ وار مقابلہ کیا تاکہ عوام محفوظ اور پرامن زندگی گزار سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خوشاب سے پنجاب اسمبلی کے اراکین آصف ملک اور ظفر عباس خان نے آج لاہور میں وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال کی اس رپورٹ میں تفصیل سنتے ہیں۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور خوشاب کے عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کو حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا جس پر مریم نواز شریف نے ان کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر ارکان اسمبلی نے آزاد جموں اور کشمیر میں عوامی اعتماد حاصل کرنے پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد دی اور خوشاب میں الیکٹرک بس سروس کے آغاز پر شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون پورے ملک اور آزاد کشمیر کی مقبول ترین جماعت ہے اور قائد محمد نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب آج امن و امان اور ترقی کے ہر شعبے میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ارکان اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور خوشاب میں الیکٹرک بس سروس سے روزانہ ہزاروں شہری مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے امام صاحبان کے لیے اعزازیہ پروگرام پر صوبے بھر میں کامیابی سے عمل درآمد جاری ہے۔ پنجاب کے محکمہ داخلے کے ترجمان کے مطابق پنجاب بھر کی مساجد کے رجسٹرڈ امام صاحبان کو رواں سال جنوری سے 25,000 روپے ماہانہ اعزازیہ دیا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب نے اس اعزازیہ پروگرام کے لیے 21 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ جنوری میں پروگرام کے آغاز سے اب تک رجسٹرڈ امام صاحبان کو 9 ارب روپے سے زائد جاری کیے جا چکے ہیں۔
सिंध हुकूमत ने सूबे भर के स्कूलों में असातिज़ा और अमले की हाजिरी यकीनी बनाने और उनकी निगरानी के लिए चेहरे की शनाख्त के जरिए हाजिरी लगवाने, निगरानी और कारकर्दगी जांचने का निज़ाम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तालीम के एक आला सतह के इजलास में दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि इस निज़ाम का बाकायदा आगाज़ रवा माह की 17 तारीख से सूबा सिंध के 6 अजला में किया जाएगा। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने इस निज़ाम को शोबा तालीम में हुकूमत का एक अहम इकदाम करार दिया और कहा कि इससे स्कूलों में शफाफियत, एहतिसाब और मौसर निगरानी को फ़रोग़ मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हर बच्चे की मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाने के लिए तालीमी निज़ाम में डिजिटल इनकलाब लाने का फैसला किया है। ये फैसला आज पेशावर में वज़ीर आला मोहम्मद सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत डिजिटल तालीमी इस्लाहात के हवाले से एक इजलास में किया गया। मोहम्मद सोहेल आफरीदी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि डिजिटल तालीमी इस्लाहात में 5 अरब रुपए की सरमायाकारी से सालाना 100 अरब रुपए से ज़ायद की बचत होगी। इजलास को बताया गया कि सूबे के तमाम निसाब को डिजिटलाइज किया जाएगा और पढ़ो खैबर पख्तूनख्वा इकदाम के तहत तमाम निसाबी कुतब तलबा के लिए उनके मोबाइल फ़ोन्स पर दस्तयाब होंगे। इसी तरह तलबा को एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड शुदा लेक्चर्स, होमवर्क, इम्तहानात और फौरी तालीमी मुआविनत तक रसाई हासिल होगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल के दौरान अपने तरक्याती अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए हैं। सूबे की तारीख में यह पहला मौका है कि सालाना बजट के तहत मंजूर शुदा तमाम तरक्याती मनसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये बात आज कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत एक इजलास के दौरान बताई गई। इजलास के दौरान मनसूबाबंदी और तरक्की के सूबाई वज़ीर मीर ज़हूर बलीदी ने वज़ीर आला को गुज़श्ता माली साल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील से अच्छी कारकर्दगी, मौसर निगरानी और मजबूत निज़ाम की अक्कासी होती है। उन्होंने इस अज़्म का अदा किया कि बलूचिस्तान के तरक्याती वसाइल का एक एक रुपया अवामी फलाह बहबूद और सूबे की पायदार तरक्की पर खर्च किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की अज़म इस्तेहकाम विजन के तहत मौसर इंटेलिजेंट बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतादिद खवारिज को हलाक करके उनके ठिकाने भी तबाह कर दिए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से भारी मिक़दार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद हुआ। ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों फितनल खवारिज के मुतादिद दहशतगर्दों के ज़ख्मी होने के भी इत्तलात हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की इस्लाम के लिए सरबुलंदी के लिए दी गई अजीम कुर्बानियों की याद में आज उनका चेहलम मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए इजाफी इंतजाम किए गए हैं। हज़रत दाता गंजबख्श की 983वें सालाना उर्स की तकरीबात की आखिरी दिन महफिल समा और तसव्वुफ़ के मौजू पर सेमिनार समेत मुतादिद तकरीब रवायती मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद की गई। तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी से। हजरत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ हजरत दाता गंजबख्श के 983वें उर्स के 3 रोजा तकरीबात आज लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गई हैं। मुल्क भर से लाखों की इद्दतमंदों ने दाता दरबार पर हाजिरी दी और इबादत और दुआओं में शरीक हुए। उर्स के आखिरी रोज दरबार पर खुसूसी दुआ, कुरान खानी, महाफिल नात, जिक्र व अस्कार और दीगर रूहानी तकरीबात मुनक्किद की गयीं। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद के पेश नजर दरबार इंतजामिया ने लंगर, दूध की सबील और ठंडे पानी के खसूसी इंतजामात किए थे और ज़ायरीन की सहूलत के लिए मेडिकल कैंप्स, रेस्क्यू सर्विसेज और रहनुमाई कैंप्स फाल रहे। उसकी तकरीबात के बायस लाहौर में आज मुकामी तातील थी। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादत की हिमायत और भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम की मज़म्मत के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर कल मनाया जाएगा। 5 अगस्त 2019 को भारत ने यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म कर दी थी। इस इक़दाम को आलमी बरादरी, कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया था। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में खुसूसी तक़रीबात का एहतमाम किया गया है। इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर एक रैली निकाली जाएगी जिसमें वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद
شرکت کریں گے۔ اس موقع پر سائرن بجائے جائیں گے اور صبح 9 بجے 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی جائے گی۔ چاروں صوبوں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ریڈیو پاکستان کشمیری عوام کی قربانیوں اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کل یوم استحصال کشمیر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں تاکہ عالمی برادری کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی قبضے اور جموں کشمیر میں اس کے غیر قانونی اقدامات کو مسترد کرتے ہیں۔ حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ یوم استحصال کشمیر منانے کا مقصد عالمی برادری کو مقبوضہ علاقے میں تعینات 10 لاکھ سے زائد قابض بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جاری وحشیانہ مظالم سے آگاہ کرنا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان نے آج اسلام آباد کے نذیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم میں 4 میچز کی ہاکی سیریز کے تیسرے میچ میں جنوبی کوریا کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی پاکستان نے سیریز 3-0 سے پہلے ہی جیت لی ہے۔ قومی ٹیم اس سے قبل پہلے 2 میچز میں بھی کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ سیریز کا چوتھا اور آخری میچ جمعے کو اسی مقام پر کھیلا جائے گا۔ پورٹ آف اسپین میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کا کھیل جاری ہے۔ آج تمبولا میں 3 T20 میچز کی سیریز کے آخری میچ میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے شری لنکا ویمنز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پہلے بیٹنگ کرتی ہوئی سری لنکا کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 113 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان نے مقررہ ہدف نے 18.2 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے سابق فرسٹ کلاس کرکٹر مائیکل سمتھ کو قومی کرکٹ ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق مائیکل سمتھ کو 2 سال کے لیے تعینات کیا گیا ہے اور ریڈ بال اور وائٹ بال دونوں قومی ٹیموں کے ساتھ کام کریں گے۔ لیول 4 کوچنگ کی اہلیت رکھنے والے مائیکل سمتھ اس ماہ کی 19 تاریخ سے انگلینڈ کے خلاف شروع ہونے والی 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز سے قبل قومی اسکواڈ کو جوائن کریں گے۔ اور اب پیش خدمت ہے تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 11,116 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,77,083 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ریزرو بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $277.65 اور قیمت فروخت $278.15، پاؤنڈ اسٹرلنگ $372.81 اور $373.48، یورو $319.54 اور $320.12، سعودی ریال $73.94 اور $74.07، یو اے درہم $75.60 اور $75.74 اور جاپانی ین قیمت خرید $1.76 اور قیمت فروخت $1.76۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,66,886 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ معروف گلوکار اخلاق احمد کی 27ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کی حالات زندگی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اخلاق احمد 10 جنوری سن 1946 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے کراچی کے سٹیج پروگراموں میں شوقیہ گلوکاری کا آغاز کیا۔ سن 1971 میں انہیں کراچی میں بننے والی فلم تم سا نہیں دیکھا میں گلوکاری کا موقع ملا۔ اس فلم کے موسیقار امیر احمد خان اور نغمہ نگار یونس ہمدم تھے۔ اس کے بعد فلم بادل اور بجلی اور پازیب میں بھی اخلاق احمد کے گیت شامل ہوئے، مگر وہ زیادہ مقبول نہ ہو سکے۔ سن 1974 میں اداکار ندیم نے اپنی ذاتی فلم مٹی کے پتلے میں اخلاق احمد کی آواز میں ایک نغمہ شامل کیا اور لاہوری میں موسیقار روبن گھوش نے اخلاق احمد کی آواز میں اپنی فلم چاہت کا ایک نغمہ ریکارڈ کروایا۔ یہ نغمہ اختر یوسف نے تحریر کیا تھا۔ یہ نغمہ اخلاق احمد کے فلمی سفر کا سب سے مقبول نغمہ قرار پایا۔ اس نغمے پر انہیں خصوصی نگار ایوارڈ بھی عطا ہوا۔ اسی دوران اخلاق احمد نے پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی گلوکاری کا آغاز کیا اور وہ ٹیلی ویژن کے بھی مقبول گلوکار بن گئے۔ ساتھ ہی ساتھ فلمی دنیا میں بھی اخلاق احمد کی مقبولیت کا سفر جاری رہا۔ شرافت، پہچان، امنگ، انسان اور فرشتہ، مسافر، آئینہ، آدمی، انمول محبت، بندش، نادانی اور بسیرا ایسی فلمیں ہیں جن میں اخلاق احمد کے گائے ہوئے گیت بے حد پسند کیے گئے۔
زندگی میں 90 اردو فلموں میں مجموعی طور پر 140 نغمات گائے. ان کے 90% گانے سننے والوں میں بے حد مقبول ہوئے. انہوں نے مجموعی طور پر 8 نگار ایوارڈ حاصل کیے. سن 1985 میں انہیں خون کے سرطان کا مرض تشخیص ہوا. انہیں علاج کے لیے لندن لے جایا گیا مگر 4 اگست سن 1999 کو اس بیماری کے ہاتھوں شکست کھا گئے. وہ کراچی میں آسودہ خاک ہیں. پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس وزارت امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے تعاون سے کل یوم استحصال کشمیر کے موقع پر مختلف تقریبات کا اہتمام کرے گی. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں فن کی دنیا میں. سائنس میں پہلی خبر یہ ہے کہ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ مائکرو پلاسٹک کے ذرات سمندر کی گہرائی میں زمین کی سطح سے ہزاروں میٹر نیچے ان علاقوں میں پہنچ گئے ہیں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، جس سے سمندری آلودگی کے بارے میں نئی تشویش پیدا ہو گئی ہے. محققین کے مطابق ہر سال 1 کروڑ 10 لاکھ ٹن سے زیادہ پلاسٹک دنیا کے سمندروں میں شامل ہو جاتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پلاسٹک ٹوٹ کر نہایت چھوٹے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے جنہیں سمندری لہریں دور دراز علاقوں تک لے جاتی ہیں. سائنسدانوں نے خلا میں قدرتی طور پر پائی جانے والی ایک چینی دریافت کی ہے. ان کے مطابق یہ دریافت زمین میں زندگی کی ابتدا اور کائنات میں دوسری جگہوں پر زندگی کے امکانات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد اطہر نوید سے. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہے. تاہم کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے. تاہم کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا. تاہم خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوئی. سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں سعد الشریف 46 ملی میٹر، کاکول 71 ملی میٹر، میر کھانی 23 ملی میٹر، پشاور 12، کالام 7، دیر میں 4 ملی میٹر، بالا کوٹ، چراٹ پٹن میں 2 ملی میٹر اور دروش میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. پنجاب میں فیصل آباد میں 70 ملی میٹر، اکاڑا میں 36 ملی میٹر، اٹک میں 26، قصور 12، باول نگر 7، چکوال میں 4 ملی میٹر، لاہور ایئرپورٹ پر 4 ملی میٹر، اسلام آباد ایئرپورٹ پر 2 ملی میٹر، حافظ آباد، نارووال، ساہیوال میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. بلوچستان میں ذوب کے مقام پر 22 ملی میٹر، گلگت بلتستان کے مقام میں گوپس کے مقام پر 7 ملی میٹر، گلگت میں 4 ملی میٹر، حمزہ میں 1 ملی میٹر، کشمیر میں مظفر آباد کے مقام پر 4 ملی میٹر، گڑھی دوپٹہ میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. گزشتہ ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت سبی 44 سینٹی گریڈ، دادو دلبدین 43، تربت نوکنڈی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اس کے علاوہ دیگر شہروں میں ریکارڈ کی گئے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 35، مری 23، لاہور 36، کراچی 34، پشاور 37، کوئٹہ 38 سینٹی گریڈ، مظفر آباد 37 سینٹی گریڈ، گلگت 30 سینٹی گریڈ، سکردو 28 سینٹی گریڈ، سری نگر 31 سینٹی گریڈ، جموں 35 سینٹی گریڈ، لیہ 25 سینٹی گریڈ، پلوامہ 31 سینٹی گریڈ، اننت ناگ میں 30 سینٹی گریڈ اور شوپیاں میں 30 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. نائب وزیر اعظم یروشلم کے بارے میں کل سے اردن میں منعقد ہونے والے عرب لیگ اور اسلامی ممالک کے گروپ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے. ایران نے پاکستان کے ساتھ تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے مذمت کے لیے یوم استحصال کشمیر کل منایا جائے گا. آج اسلام آباد میں تیسرے بین الاقوامی ہاکی میچ میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو 4-3 سے ہرا دیا. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک طارق محمود آبان، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگرانی اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا. اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور facebook.com/ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے. اسی کے ساتھ ہی سونیا عدنان اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے.